جو شخص اذان کا جواب دیتے ہوئے جب حیا علی اور حیا علی الفلاح، یا میں روحانی فٹنس بتا رہا ہوں، اب آگے خربوزے کا بتاؤں گا، جو شخص دل ہی دل میں پڑھے گا، اور میں نے اس مسئلے پہ تحقیق کی ہے، آپ بھی کر لیجئے گا، جو مسجد میں آئے ہوئے ہیں اذان کا جواب ان کے لیے نہیں ہے، اذان ہے ہی ان کے لیے جو باہر والے ہیں، جو پہلے سے یہاں آیا بیٹھے ہیں، غور سے سمجھ رہے ہیں، جو پہلے سے مسجد میں آیا بیٹھے ہیں، اگر وہ اذان کا جواب نہیں دے رہا تو گناہگار نہیں ہوگا، اگر دے دے تو ثواب ہے۔ جیسے ہم پہلے سے ہی آئے بیٹھے ہیں نماز کے لیے، پہلے سے ہی آئے بیٹھے، جو شخص اذان کے حیا علی الصلاۃ اور حیا علی الفلاح پہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم کہے گا دل ہی دل میں، ایک دفعہ، دو دفعہ، تین دفعہ، جتنے دفعہ بھی، اس کا ایک فائدہ سنیے۔ ابھی اذان میں مجھے یاد آیا تو میں نے کہا آپ کو ضرور عرض کر دوں، اس کا فائدہ سنیے، آپ سوچ نہیں سکتے کہ اس کا کیا فائدہ ہے۔ فرمایا اللہ جل شانہ اس کو اس کے پڑھنے سے 3 نعمتیں عطا فرماتے ہیں۔ کتنی نعمتیں؟ 3 نعمتیں اللہ پاک اس کو عطا فرماتے ہیں، 3 نعمتیں اللہ پاک اس کو عطا فرماتے ہیں۔ سب سے پہلی نعمت جو اللہ جل شانہ عطا فرماتے ہیں، اللہ اس کی نسلوں میں نماز اور سجدے نہیں چھینے گا۔ اللہ پاک اس کی نسلوں سے نماز اور سجدے نہیں چھینے گا۔ میں نے پچھلے درس میں ایک بات عرض کی تھی، بڑی خطرناک بات ہے، بعض اوقات ناراض ہو کے رزق نہیں چھینتا، سجدے چھین لیتا ہے، بڑی خطرناک بات ہے، بہت خطرناک بات ہے۔ بعض اوقات ناراض ہو کے رزق نہیں چھینتا، روٹی نہیں چھینتا، کیا چھین لیتا ہے؟ سجدے چھین لیتا ہے، اپنی ذات کا قرب چھین لیتا ہے، تسبیحاں، ذکر، اعمال یہ چھین لیتا ہے ناراض ہو کے۔ جو شخص حیا علی الصلاح اور حیا علی الفلاح پہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھے گا، جواب میں 3 نعمتیں اس کو ملیں گی، غور سے سنیے گا۔ سب سے پہلے اللہ اس کی نسلوں سے سجدے نہیں چھینے گا، اللہ اس کی نسلوں کو سجدے دے گا، اس کی نسلوں میں عبادت دے گا، اس کی نسلوں میں اپنی بندگی دے گا، اپنے نام کی محبت دے گا۔ دوسرا، جو شخص یہ پڑھے گا، اللہ پاک جل شانہ آخری وقت میں شیطان کے گمراہ ہونے سے اس کو بچائے گا، کہ آخری وقت میں شیطان کی کوشش یہی ہوتی ہے کہ اس سے کلمہ چھن جائے۔